بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آج جس موضوع کو میں لے کر آیا ہوں نا، اپنی گفتگو کا آغاز میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال شکوہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اسلام کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی جو نبوت کی تھی، مسلسل جد و جہد کوششوں کے ساتھ عرب کی سرزمین پر انقلاب برپا کیا، اسلام کی بنیاد رکھی۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بھی اپنے پیارے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائیں، دین اسلام کو ادیان عالم پر غالب کرتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 2 سال سمتھنگ کچھ ماہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت، اس کے بعد جو اگلا دور شروع ہوتا ہے وہ اسلام کا ایک شاہی دور شروع ہوتا ہے۔ وہ دور ہوتا ہے حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم کا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بڑی اصلاحات کی گئیں، اسلام بڑا اسٹیبلش ہوا، ڈاک کا نظام رائج کیا گیا، فوج منظم کی گئی، عدالتی فیصلے جاری کیے جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق مسلسل فتوحات کر رہے تھے۔ یہ سٹیٹ جو عرب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، 22 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی۔ 22 لاکھ مربع میل کا سٹیٹ کا مالک حضرت عمر فاروق جب انقلاب پر انقلاب برپا کرتے جا رہے تھے تو ان کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہوگی۔ جب انہوں نے اس وقت کی سپر پاور ایران کو شکست دی تو اس کے بادشاہ ہرمزان کو گرفتار کر کے ان کے سامنے لائے تو حضرت عمر فاروق نے ہرمزان سے پوچھا، ہرمزان سنا اس دفعہ تیرے ساتھ کیا بنا؟ ہرمزان کہنے لگا، اے عمر، اس دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا خدا بھی میرے ساتھ لڑا ہے اور خدائی طاقت مجھ پر حاوی آ گئی، میں ہار گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے سر قلم کرنے کا حکم کیا، صادر فرمایا کہ اس بندے نے اسلام کا بڑا نقصان کیا ہے، مسلمانوں کی بڑی جانیں لی ہیں۔ اس دور میں بھی وقت اور ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ فلاں اتنے دن اتنے بجے اتنے وقت پر ہرمزان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب وہ وقت قریب آیا تو حضرت عمر فاروق پھر چل کر اس ہرمزان کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہرمزان تو اتنی بڑی اسٹیٹ کا بادشاہ رہا ہے، تیری کوئی آخری خواہش؟ اس پر ہرمزان کہنے لگا، اے عمر، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے پانی پلا دو۔ پانی کا پیالہ لایا گیا، وقت قریب تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ایرانی لوگ تھے اس وقت کے بڑے ذہین اور شاطر لوگ تھے۔ اس ہرمزان نے اس وقت حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر، مجھے پتا ہے کہ اس وقت میرے سر قلم کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور مجھے ڈر ہے جب میں پانی پی رہا ہوں گا تم میرا سر قلم کروا دو گے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، ایسا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، جب تک تم پانی نہیں پی لیتے تمہارا سر قلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑا شاطر انسان تھا، اس نے فوراً پانی گرا دیا۔ اس نے کہا، عمر، تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا تم میرا سر قلم نہیں کرواؤ گے۔ اس نے پورا دن پانی نہ پیا، ٹائم وقت گزر گیا، اسے چھوڑنا پڑا۔ اس شخص نے پھر عرب کا سروے کیا۔ اس نے سروے کرنے کے بعد ایک چیز طے کی کہ اس قوم سے اگر 2 چیزیں لے لی جائے نا تو یہ قوم ساری عمر سر نہیں اٹھا سکتی۔ ایک شخصیت حضرت عمر فاروق تھی، دوسرا قرآن تھا۔ اس بندے نے سازش کی، حضرت عمر فاروق کی شہادت کی۔ کیوں؟ جس دن وہ فیروز بن لولو نامی شخص نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا، جب اس خنجر کو حضرت علی نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ خنجر چند دن پہلے میں نے ہرمزان کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ پھر اس شاکار رسالت کا وصال ہو گیا، شہادت ہوگی، حضرت عمر فاروق اس دنیا سے چلے گئے۔ اس بندے نے جو دوسری سازش کی، جس کا خمیازہ یہ امت آج تک بھگت رہی ہے۔ جس امت نے امام الناس بننا تھا نا، آج پوری دنیا میں ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کتاب کو اب عمل کی بجائے ثواب میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک پانی کی مثال دیتا ہوں کہ پانی زندگی کی علامت ہے۔ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اگر اسی پانی کا استعمال میں غلط کر دوں، میں دریا میں چھلانگ لگا دوں، یہی پانی میری موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے
قرآن سراسر زندگی تھا، اس کے سارے احکامات تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اگر میری بات پر آپ کو یقین نہ آئے، جب تک مسلمان پریکٹیکلی طور پر اس کتاب پر عمل پیرا رہے ہیں، یہ دنیا پر حاکم رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَاهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، نہ غم کھاؤ، دنیا میں سربلندی تمہیں ملے گی۔ اعلونا، یہاں کھڑے ہو گے آپ لوگ۔ شرط کیا تھی؟ ان کنتم مومنین۔ آج پوری دنیا کا سروے تو کر دیکھیے، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچینیا، برما، جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں پر ذلت اور پستی چھائی ہوئی ہے۔ وعدہ تو ہم سے کیا تھا اس رب کائنات نے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ شرط یہ رکھی تھی کہ اگر تم مومن ہو، اگر اللہ کے احکامات ماننے والے ہو۔ ان حالات سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، کہیں تو کمی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں۔ تو جو میں سٹارٹ لے رہا تھا نا، لیا میں نے اس بات کا کہ ہیں آج کیوں ذلیل، کہ کل تک تو تھی نہ پسند ہماری، کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ یہی بات میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کر چکا ہوں جو میری گفتگو کا آغاز تھا، کہ ہیں آج کیوں ذلیل، کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ جواب شکوہ میں اقبال لکھتا ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ تمہاری بربادی تباہی کی وجوہات ایک ہی ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عملاً چھوڑ دیا۔ اس کا ثبوت میں آپ کو کتاب اللہ سے بھی دے سکتا ہوں۔ سورۃ فرقان 25 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ روز قیامت حشر کا میدان لگا ہوا ہے، انبیاء اپنی امت کا تعارف کرا رہے ہیں، امت محمدیہ بھی گزر رہی ہے۔ جب وہاں سے گزرے گی تو رسول پکار اٹھیں گے، وقال الرسول، کہیں گے رسول، یا ربی، اے میرے رب، انی قومی، یہ میری قوم ہے۔ جرم ان کا کیا ہے؟ ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو عملاً چھوڑ رکھا تھا۔ مہجور عربی زبان میں اسے کہتے ہیں، جیسے ہمارے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک جانور کی رسی اگلی ٹانگ سے باندھی جاتی ہے، دوسری سینگ کے ساتھ باندھی جاتی ہے، اس سے وہ جانور مہجور ہو سکتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ ہم نے اس قرآن کو اپنی رسومات میں، اپنے غلط عقائد میں اس طرح باندھ دیا کہ ہم اسے آگے لے کر چل ہی نہ سکیں۔ قرآن آپ کو جس چیز کی دعوت دیتا نا، وہ دعوت اسی چیز کی دیتا ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اتنی بڑی کتاب کو اتارنے اور اسے محفوظ رکھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ اس کے الفاظ کو بغیر سمجھے دہرائیں اور اسے ثواب حاصل کریں، مردے بخشوائیں۔ اسے اتارنے کا مقصد صرف اتنا تھا، لوگ اسے سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو فلاح ہی فلاح ہے۔ پہ دیکھ لیجئے جتنے سائنٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے جتنے بھی تجربات کیے ہیں، ان کی بنیاد، ان کا ماخذ یہی کتاب اللہ تھی۔ تو یہ وہ دین اسلام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا، اس کی بنیاد رکھی اس کو۔ کیا خیال ہے اس اسلام کی سمجھ اس ابو جہل کو نہیں آئی ہوگی، ابو لہب کو نہیں آئی ہوگی؟ عرب کے لوگ، اس وقت کے لوگ ابو جہل کو 7 سروں والا کہا کرتے تھے۔ کیا اسے یہ اسلام سمجھ نہیں آیا تھا؟ ابو لہب کے بارے میں قرآن کہتا رحلۃ الشتاء والصیف، اس کی تجارت اتنی تھی کہ صبح و شام مال آتا تھا۔ کیا اسے اسلام سمجھ نہیں آیا ہوگا؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھائی جعفر طیار حبشہ میں جاتے تو پیچھے ان کے وہاں تک پیچھا کیا جاتا ہے۔ کون سی تعلیمات تھی، کیا چیز تھی ان کے پاس جس کے پیچھے ان کے پڑے ہوئے تھے؟ تو یہ پیغمبر انقلاب لانے کے بعد ان کے شاگرد، ان کے صحابہ جو شاہکار رسالت حضرت عمر فاروق ہیں، ان کا وصال جب ہو جاتا ہے تو اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ بنتا ہے نا، وہ قدری فرقہ ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان لانے والا۔ پھر ان پر ظلم ستم کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، انہیں اتنا مذہبی بنایا گیا اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ غیر مسلموں کو بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ان لوگوں کو اتنا مذہبی بناؤ کہ یہ اپنی ہر محرومی کو تقدیر سمجھ کر خاموش ہو جائے۔ یاد رکھنا، غربت کی کوئی اللہ کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے۔ معاشرے کے ٹھگ قسم کے کوئی لوگ اٹھتے ہیں، وہ قدرت کے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں، پھر عام لوگوں کی بیٹھ کے تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کو سمجھیے، اس کے مطابق زندگی گزار کے دیکھیے۔ بس پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہے نا 1.25 بلین سے زیادہ زندگی آباد ہے، لیکن ہم کہیں بھی غالب نہیں ہیں۔ ایک خطہ، ایک بستی، کوئی ایسا علاقہ نہیں جسے ہم رول ماڈل کے طور پر دنیا کو دکھا سکیں۔ آؤ دیکھو یہاں اسلام ہے، یہاں وہ حقیقی اسلام ہے جو ہمارے نبی جس کی بنیاد ڈال کر گئے تھے۔ تو لہٰذا ہماری بربادی اور تباہی کی ایک ہی وجہ
سورۃ محمد میں بھی اللہ نے یہی فرمائی تھی وَقَارِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تمہاری تباہی تمہاری بربادی کی ایک ہی وجہ ہے کہ تمہیں اس چیز سے کراہت ہوتی جو اللہ نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کتاب کو سمجھی، اس کے مطابق زندگی گزاری۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات نئے ٹاپک کے ساتھ ہوگی، تب تک کے لیے والسلام۔